اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کی افضلیات، خیریات، بھلائیات اور عزت و مرتبے کا تذکرہ فرمایا۔ مذکورہ آیات کریمہ میں اہل کتاب کی ذلت و مسکنات اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو لعن طعن کیا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا لن یضروکم، یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں، اسپیشلی یہودی۔ لن یضروکم، ہرگز تمہیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، الا مگر اذا، اذیت، تھوڑی بہت اذیت، زبانی ستانا، زبانی طور پر تھوڑا سا ستائیں گے، لیکن یہ تمہیں اذیت نہیں دے سکیں گے، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام نے ان کا مقابلہ کیا، اور یہاں تک کہ وہ مدینہ شریف سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر ذلیل و رسوا ہو کے وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے الا مگر اذی، زبانی طور پر ستانا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑ پڑیں، اگر وہ تمہارے آمنے سامنے آ جائیں، لڑائی کر جائیں، تو پھر کیا ہوگا انجام؟ یولوکم الادبار، وہ تمہیں پیٹھ دکھائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے، ان میں سکت نہیں ہے لڑنے کی۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ دیکھا کتنا بڑا زمانہ تھا، بہترین زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم سے لڑ بھی پڑیں تو وہ تمہیں پیٹھ دکھائیں گے، بھاگ جائیں گے، ان کے اندر لڑنے کی ہمت اور حوصلہ افزائی نہیں ہے، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہودیت امت مسلمہ کو مار رہی ہے، امت مسلمہ کے معصوم بچوں کو، خواتین کو، مظلوموں کو مارتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ، مین وجہ، اصل وجہ یہی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے اس کا جواب دے دیا کہ اللہ نے ان مسلمانوں کو کیوں عزت دی، ان کی حوصلہ افزائی کیوں فرمائی، ان کی عزت و تکریم کیوں کی، اور پھر ان کے مقابلے میں کفار کو ذلیل و خوار کر دیا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی کما حقہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کما حقہ، اور آج ہم صرف مسلمان نام کے رہ گئے ہیں، اور وضع و قطع میں یہود و نصارہ سے بالکل مشابہت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ تو اس لیے فرمایا وَإِن يُوَلُّوكُمْ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑ پڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تمہیں پیٹھ دکھائیں گے، ادبار دبر، پیٹھ، بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، مار دی گئی ہے ان پر ذلت، ذلت تھوپ دی گئی ان پر۔
اینما ثقفو، جہاں کہیں وہ لوگ رہیں، وہ جہاں کہیں جائیں گے یہودی، جہاں بھی رہیں گے ذلت ان کی مقدر ہے۔ ہاں، دو وجوہات کی بنیاد پر وہ بچ سکتے ہیں ذلت و رسوائی سے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا مگر بحبل، رسی پکڑ لے اللہ کی، من اللہ کی، وحبل من الناس، یا رسی مضبوطی سے تھام لے لوگوں کی۔ حبل سے رسی بھی مراد ہے اور حبل سے ذمہ بھی، یا اللہ کا ذمہ لے لے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں یعنی مسلمان ہو جائیں، بس یہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وحبل من الناس، یا لوگوں کے ذمہ لے لیں، لوگوں کی پناہ میں جائیں، بس۔ تو آج پوری دنیا میں یہودی پہلے سے بھی ذلیل اور رسوا تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے بحبل من الناس، لوگوں کا ذمہ لیا ہوا ہے، لوگوں کی پاسداری میں ہے، لوگوں کی پناہ میں ہے۔ کون پناہ داری کر رہا ہے؟ امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمنی، روس، الکفر ملت واحدہ، اللہ کے رسول نے فرمایا نا، سارے کفار ایک ہیں اسلام کے خلاف۔ کیوں؟ وہ مسلمانوں کے خلاف اس باولے کتے کو استعمال کرتے ہیں، بس۔ یہ یہودی ایک باولا کتا ہے، اس کتے خبیث کو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ہاں بس ہو رہا ہے۔ اور مسلمان متفق نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور مت بکھرو، اختلاف نہ کرو۔ ہمیں اختلاف سے ٹائم نہیں ہے، تو پھر یہودیت کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے باقی کفار کا؟ باقی سارے کفار اسلام کے خلاف تو سب ہیں، جتنے مذاہب ہیں سارے کے سارے اسلام کے خلاف ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک دن کے لیے بھی امریکہ اپنا دست شفقت ہٹا لے یہودیت سے، جرمنی، فرانس، روس، برطانیہ ہٹا لیں، اپنی مدد ان سے، اپنی پناہ ان سے ہٹا لیں، وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکے گی، ان کی حکومت ختم کر دی جائے گی۔ تو اس کو چھوڑا ہوا مسلمانوں کو کے خلاف، اور مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں، مسلمان عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں کو بکھیر دیا گیا ہے، ان کو اتفاق کرنے نہیں دیا جا رہا، اور ایسا کوئی مرد کلندر آتا ہی نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی جیسے، عمر فاروق جیسے، خالد بن ولید جیسے، اور بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کوئی آ جائے تمام مسلمانوں کو متحد کرے، ایسا تو نہیں لگتا۔ شاید حضرت مہدی کے قرب قیامت قریب ہے، تو اس لیے فرمایا الا بحبل من الناس، ہاں اگر وہ اللہ کا ذمہ لے لیں یعنی مسلمان ہو جائیں، وحبل من الناس، یا لوگوں کا ذمہ لے لیں یعنی لوگوں کی پناہ میں جائیں، اور اب وہ لوگوں کی پناہ میں ہیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، انہوں نے مول لیا ہے اللہ کا غضب۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور مار دی گئی ان پر مسکنت، محتاجگی، ان پر محتاجگی مار دی گئی ہے۔ ابھی کفار جو سازشی ہیں نا، لالچی ہیں، کفار کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ تاریخ دیکھیں، جہاں بھی یہ لوگ گئے ہیں ان کو مار دیا گیا ہے، ایسا ذلیل و خوار کر دیا گیا ہے ان کو۔ اب تاریخ پڑھیں تو ابھی وہ سازش تو کرتے ہیں، اب چونکہ کفار نے بھی دیکھا کہ یہ لوگ سازشی ہیں تو ان کو ہم اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، ان کو مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے میں لگا دیتے ہیں، تو وہ پوری دنیا کفر کامیاب ہو گئی اس بات میں، ہمارے خلاف ان کو سازش کرواتے ہیں اور وہ کامیاب ہیں، اور مسلمان سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر محتاجگی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا غضب انہوں نے لیا، اللہ کا کہر و غضب ان پر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ذالک، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ کہ یہ لوگ یہودی لوگ، کانو یہ ہے، یکفرون انکار کرتے تھے، بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کو قتل کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے، زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور بہت سے انبیاء کرام کو قتل کیا، اور بہت سے مومنین و صالحین کو قتل کیا، اور ابھی بھی قتل کر رہے ہیں مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کو
فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے سارے مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق نو حق۔ ذالک، یہ اس وجہ سے کہ بما عصوا وکانوا یعتدون، بما عصوا یہ نافرمانی کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں، وکانوا یعتدون حد سے گزرنے والے ہیں، وکانوا اور یہ ہیں یعتدون حد سے گزرنے والے، حد پار کرنے والے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نزدیک تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی عزت اور مقام نہیں ہے، بس سازشی لوگ ہیں اور باقی کفار ان کو سازش کے طور پر استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ لیسو سواء، اللہ فرماتے ہیں ان میں بھی سب کے سب برابر نہیں ہیں، یعنی یہ نہیں کہ پوری یہودیت قوم بری ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں عیسائی ہوں یا چاہے یہودی ہوں، امتن، ایسی امت بھی ہے، ایسی جماعت بھی ہے، قائمتن جو کھڑی ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے وہ جماعت، آنا اللیل، رات کے حصوں میں، رات کے کونوں میں، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور سجدے کرتے رہتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں خدا کے سامنے، تہجد پڑھتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں۔ اور اگر وہ ظاہری طور پر مسلمان نہیں ہے، یہودی اور عیسائی ہیں، چونکہ وہ ان کے ہاں رہتے ہیں تو خفیہ طور پر بھی اللہ کو فریاد کرتے ہیں، چھپے ان میں ہیں، ابھی بھی ہیں۔ یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت پر بھی ان کا یقین ہے، ویأمرون بالمعروف، ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برائیوں سے، ویسارعون فی الخیرات، اور سبقت کرتے ہیں بھلائیوں میں، جو بھی بھلائی سامنے آ جاتی چھوڑتے نہیں ہیں، بھلائی کر جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں ہر برائی میں، واولئک من الصالحین، اور یہ لوگ تو صالحین میں سے ہیں۔ مراد وہ لوگ جو ابھی بھی یہودیت سے، عیسائیت سے توبہ طائب ہو کر مسلمان ہوتے ہیں اور پھر تبلیغ کرتے ہیں اور دین پھیلاتے ہیں اور اپنی زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کرتے ہیں، ایسے لوگ ابھی بھی ان میں ہیں۔ وما یفعلوا من خیر، اللہ فرماتے ہیں وما، جو کچھ یفعلوا یہ فعل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، من خیر، بھلائی، جو بھی کام کرتے ہیں بھلائی کا، فلن یکفروا، ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ان کے اچھے اعمال کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ آج بھی دروازہ اسلام کا کھلا ہے، داخل ہو سکتے ہیں، بے شک اس نے پوری زندگی یہودیت میں گزاری ہو، عیسائیت میں گزاری ہو، ہندوازم میں گزار دی ہو یا باقی مذاہب میں گزار دی ہو، آخری وقت میں اگر وہ توبہ طائب ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے اور پھر امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، اللہ کی ذات عالیہ پر ایمان رکھتا ہے اور عبادت اللہ کی کرتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اسلامی اعمال پہ گامزن رہتا ہے، تو فرمایا فلن یکفروا، پھر ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ شکور ہے، اللہ قدردان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان لے آئے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے متقین کو۔ متقین کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ میں اگر زبانی جمع خرچی کے طور پہ کہتا ہوں میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ میرا رب مجھے متقی نہ کہے، متقی نہ مانے، ہاں تو وہ میرا اور میرے رب کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک دوسرے پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ فلاں متقی ہے اور فلاں فاسق و فاجر ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری طور پر بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جیسے فاسق فاجر، لیکن حقیقت میں وہ بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منافقانہ لبادہ اڑا ہوا ایک بندے نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑا متقی اور پرہیزگار اور ولی اللہ بنا پھرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بڑا فاسق فاجر اور کافر ہے، تو وہ چیز اللہ کو جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نظروں سے لوگ اوجھل رہتے ہیں، کوئی اچھائی کے لبادے میں برائی کر رہا ہے، کوئی برائی کے لبادے میں اچھائی کر رہا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین کو بھی جانتا ہے اور فاسقین و فاجرین کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں متقین اور پرہیزگاروں میں سے بنایا اور فساق و فجار سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب